السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامع ترمذی شریف کی نشست سلسلہ وار جاری و ساری ہے، الحمدللہ مسلسل چل رہی ہے۔ زیر اہتمام جامع انواریہ حیدرآباد دکن و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی بیا سید المجاہدین سید محمد عبد القدیر الحسینی البخاری المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامع انواریہ حیدرآباد و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی، انشاءاللہ تعالی آج بتاریخ 19 اپریل 2013 8 جمادی الثانی 1434 ہجری، انشاءاللہ تعالی حدیث نمبر 869۔ پہلے ہم عربی متن پڑھیں گے، اس کے بعد ترجمہ کریں گے، پھر تشریح بیان کی جائے گی تاکہ آپ کے اور ہمارے سمجھنے میں آسانی اور سہولت ہو جائے۔ آج کا ہمارا حدیث کا عنوان ہے، جو اس عنوان سے انشاءاللہ آج ہم درس حدیث شروع کریں گے، عرفات سے واپسی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی الافاضة من عرفات۔ حدثنا محمود بن غیلان حدثنا وکیع وبشر بن السری وابو نعیم قالوا حدثنا سفیان بن عیینة عن ابی الزبیر عن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوضع فی وادی محصر وزاد فیہ بشر وافاض من جمع وعلیہ السکینۃ وامرهم بالسکینۃ وزاد فیہ ابو نعیم وامرهم ان يرموا بمثل هذا الخذف وقال لعلی لا اراکم بعد عامی هذا۔ وفی الباب عن اسامۃ بن زید قال وعیسى حدیث جابر حدیث حسن صحیح۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وادی محصر میں تیزی سے چلے۔ بشر نے اس میں اضافہ کر کے کہا کہ آپ مزدلفہ سے واپس لوٹے، آپ پرسکون تھے اور سکون سے ہی چلنے کا آپ نے حکم بھی فرمایا۔ ابو نعیم نے یہ الفاظ زائد نقل کیے کہ آپ نے ٹھیکریوں کی طرح کنکریاں مارنے کا حکم فرمایا اور فرمایا شاید میں اس سال کے بعد تم کو نہ دیکھوں۔ اس باب میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث جابر حسن صحیح ہے۔ وادی محصر سے جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام گزرے تو تیزی سے چلے وہاں سے، تو بتایا گیا ہے کہ جن مقامات پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے یا جو مقامات نامبارک ہیں وہاں پر سے اگر گزرنے کی ضرورت پڑے تو تیزی سے گزر جانا چاہیے، جیسا کہ ایک سفر کے دوران حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں ایک قوم پر عذاب نازل کیا گیا تھا، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اس مقام پر ٹھہرو مت، تیزی سے گزر جاؤ اور روتے ہوئے گزرو اللہ کے خوف اور اس کی خشیت سے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مقام کی بھی تاثیر ہوتی ہے، اگر کوئی مبارک مقام ہے تو اس کے بھی اثرات انسان پر مرتب ہوتے ہیں، اور اگر کوئی مرتب مانے انسان پر ظاہر ہوتے ہیں اس کے اثرات انسان کے اندر آتے ہیں، اور اگر کوئی برا مقام ہے تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ اس حدیث سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ وادی محصر میں شیطان کھڑے ہو کر رویا تھا وہاں پر۔ عرفات میں جب حاجی صدقے دل سے دعا کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور شیطان اس وقت روتا ہے اس وقت۔ تو اس وادی کے پاس سے جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا تو اب تیزی سے گزرے، جب کہ آپ مزدلفہ سے پرسکون آئے اور صحابہ کو بھی سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ چلنے کا حکم دیا، لیکن جب اس مقام پر آئے تو یہاں سے تیزی سے گزر گئے۔ اور رمی جمار کے بارے میں بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو تعلیم دیے، تاکید کیے کہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں ماری جائیں، جیسے بعض لوگ جوش میں آ کے حاجی باس چپل نکال کے پھینکتے ہوئے شیطان کی جو جگہ ہے مارنے کی کنکریاں وہاں پر، تو شریعت میں اس کی ضرورت نہیں ہے، بس چھوٹی چھوٹی کنکریاں مارنا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ میں آئندہ سال تمہارے ساتھ نہ رہوں۔ حج کے جو طریقے ہیں وہ حج کے جو طریقے ہیں اس کو سیکھ لینا چاہیے۔ حدیث مذکورہ بالا سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال مبارک کے وقت سے آگاہ کر رکھا تھا، اس لیے آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ شاید میں آئندہ سال تم ہی نہ دیکھوں۔ موت کے وقت یا جگہ سے خدا کے بتائے بغیر کوئی آگاہ نہیں، لیکن جسے چاہے وہ مطلع فرما دے۔ قرآن پاک کی آیات اور احادیث میں یوں ہی تطبیق ہے، ورنہ تضاد لازم آئے گا۔ یہ مترجم فائدے کے تحت بیان کر رہے ہیں کہ ایک عام آدمی کی موت میں اور انبیاء کے وصال میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ عام آدمی کی موت اس کے اختیار اور اس کی
مرضی کے بغیر اس کی روح قبض کی جاتی ہے. لیکن انبیاء کا معاملہ چونکہ تمام مخلوق سے الگ ہے، ان کی ایک امتیازی شان ہے، اسی وجہ سے پہلے انبیاء سے اجازت طلب کی جاتی ہے. فرشتے کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تو فرشتہ پہلے اجازت طلب کرتا ہے کہ اگر آپ اجازت دیے تو میں آپ کی روح قبض کروں گا ورنہ واپس چلا جاؤں گا. یہ ایک عام آدمی کی شان نہیں ہے، صرف یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک تمانچہ رسید کر دیے تھے، جس کی وجہ سے فرشتے کی آنکھ ہی نکل گئی تھی. تو اب اس حدیث کی تشریح میں محدثین لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ اسرائیل علیہ السلام ایک عام آدمی کی شکل میں آئے تھے، فرشتے کی شکل میں نہیں آئے تھے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نہیں پہچانے اور تمانچہ رسید کیے. لیکن جو عارفین ہیں اور محدثین ہیں وہ لوگ یہ لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے تھے تو بغیر اجازت آئے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام ان کو ادب سکھانے کے لیے تمانچہ رسید کیے کہ اب تو تم آ گئے ہیں ایسے ہی، لیکن آگے پھر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا رہتا تو کہیں ان کی بارگاہ میں بھی ایسے نہ پہنچ جائیں، بول کر ان کو ادب سکھانے کے لیے ایک تمانچہ رسید کیے. تو یہ احادیث سے ثابت ہے، یہ احادیث میں ہے، سب ذکر ہیں. یہ احادیث ہیں، ان کی تشریح جو کرتے ہیں عرفاء صالحین، اللہ کے نیک بندے جن پر اللہ تعالیٰ الہام کرتا ہے، یعنی قرآن کے اسرار اور معنی جن پر کھل جاتے ہیں. اور قرآن ایک ایسا سمندر ہے جس میں غوطہ لگایا انسان اور اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ مدد شامل حال رہی تو کئی اسرار اور معانی اور آیات کے مفاہیم اس پر کھلتے چلے آتے ہیں. جیسے بیان کیا گیا کہ ایک ایک آیت کے 70,000 مفاہیم ہو سکتے ہیں. حضرت اس کے ترجمے، اس کی تشریح، ایک ایک آیت کے ایک الگ الگ مفہوم ہو سکتے ہیں. جیسے حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا خود واقعہ ہے، مشہور درس تفسیر دے رہے تھے. ابن جوزی ناقدین صوفیہ تھے، صوفیہ کے سخت ترین نقاد تھے، وہ تنقید کرتے تھے صوفیہ پر. تو وہ خود بھی اس درس میں موجود تھے، اپنے وقت کے زبردست عالم تھے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ ایک آیت کی تفسیر شروع کی، ایک آیت پڑھ کر اس کی تفسیر شروع کی. 11 تفسیروں تک جتنے علماء بیٹھے ہوئے تھے سب بولے کہ ہم کو یہ معلوم ہے، اس آیت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. اس طرح 11 مطالب تک وہ لوگ معلوم ہے بولے. 11 کے بعد سب خاموش ہو گئے. 40 مفاہیم بیان کیے حضرت ایک آیت کے. اس کے بعد بولے یہ اب تک شریعت کی روشنی میں گفتگو تھی ہماری، اب ہم قال سے حال کی طرف لوٹتے ہیں، شریعت سے طریقت کی طرف لوٹتے ہیں اور طریقت کی روشنی میں اب اس کی تفسیر کریں گے. تو ابن جوزی اپنے کپڑے پھاڑ لے کر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے. اور بڑے ولی اللہ ہیں ابن جوزی بھی اپنے وقت کے زبردست ولی بھی ہیں اور پھر عالم دین بھی ہے. شریعت کا علم، ان کی کئی کتابیں ہیں مشہور. تو کپڑے پھاڑ کے نکل گئے، یعنی کہ بھائی کیسا علم ہے، ایک دریا ہے بس بہہ رہا ہے، ایک سمندر ہے جو ٹھاٹے مارتا ہوا بہہ رہا ہے، علم کا سمندر ہے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ یہ بھی ہے نا کہ ہر مسئلہ ایک عالم سلجھانا یا اس کو آسانی سے حل کرنا آسان بات نہیں ہے. جس پر اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے وہ لوگ مشکل مسائل کو بھی آسانی سے حل کر دیتے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک فتویٰ آیا تھا کہ ایک شخص ایسی قسم کھایا کہ اگر وہ دنیا میں ایک ایسی عبادت کرے گا جس میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ہو، اگر وہ اس طرح کی عبادت نہیں کر سکا تو اس کی بیوی کو طلاق. تو بولے اب کون سی عبادت کرنا؟ نماز پڑھا تو دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں کوئی نہ کوئی نماز اس وقت پڑھ رہا ہوگا. کیسا معلوم ہو سکتا ہے آپ کو کہ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا؟ قرآن کی تلاوت کرا تو اس میں بھی شریک ہو سکتا ہے. ذکر و اذکار ہے، اب اپن یہاں بیٹھے ہوئے ترمذی پڑھ رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس وقت کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہو یا ترمذی ہی پڑھ رہا ہو، کسی مدرسے میں درس چل رہا ہو. تو اب کون سی عبادت ہے؟ فتویٰ پوچھے تو پورے علماء سب پریشان ہیں. تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو حضرت کیا فرمائے؟ اس شخص کی قسم پوری ہونے کے لیے ایک طریقہ ہے. مکہ مکرمہ پہنچے اور 1 منٹ کے لیے پورے کعبے کو خالی کر دے، سب کو روک دے طواف سے اور طواف کرے. طواف بھی عبادت ہے اور وہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف وہاں کی جا سکتی ہے، کسی اور جگہ نہیں. تو کعبۃ اللہ کو پورا خالی کر دے کے صرف وہ اکیلا شخص طواف کرے تو اس کی قسم پوری ہو جائے گی. تو ایسے جو ہے مسائل پورے حل کرنے کے ہر کوئی حل نہیں کر سکتے. اولیاء پر کیا ہے؟ اللہ کا خاص فیضان ہوتا ہے، سبحان اللہ، اس کا فضل ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایسے مشکل مسائل بھی حل کر دیتے وہ لوگ. پورے علماء خاموش تھے اس وقت، کیسا جواب دینا اور کون سی عبادت ہے. جو بھی عبادت کرے گا کوئی نہ کوئی شریک رہے گا اس میں. تو حضرت فرمایا کہ طواف ایک ایسی عبادت ہے جو صرف وہاں پر کی جاتی ہے. وہاں ایک آسان طریقہ ہے، پوروں کو روک دیا اور طواف کر لیے، ختم، قسم پوری ہو جاتی اور اس کی بیوی پر طلاق بھی واقع نہیں ہوتی. تو یہ انبیاء کا اور اولیاء کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کا خاص فضل ہے ان پر. جی
اچھا یہ ہو گیا. جی. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایسی جگہ جو بری ہے, جی. خراب جگہ ہے, جی. گندی جگہ ہے, جی. تو وہاں سے تیز گزر جانے کا جو حکم فرمایا, تو اس کے پیچھے حکمت اور کیا مصلحت ہو سکتی ہے؟ حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ بھائی جس وقت مثال کے طور پر ایک قوم ایک راستے سے گزرے جہاں پر قوم سمود پر عذاب نازل ہوا تھا, تو کہیں اس عذاب کے اثرات ہم پر بھی مرتب نہ ہو جائیں. حالانکہ کسی نبی کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا. جب کسی قوم کو ہلاک اور تباہ کرنا ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس نبی کو وہاں سے ہٹا لیتا تھا. تو امت محمدیہ پر عذاب کیوں نہیں آیا ہوا ہے؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت تک کے لیے بھیجا گیا ہے نبی اور رسول بنا کر. آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں ہیں. اور قرآن کی ایک آیت بھی ہے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, آپ کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا. تو اس سے ذات کا وسیلہ معلوم ہو رہا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات رکاوٹ کا سبب ہے عذاب سے امت مسلمہ پر. تو برے مقامات سے گزرنے کا جو بتایا گیا ہے تیزی سے, اس کی وجہ یہی ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر بھی نازل نہ ہو جائے. عذاب کی کئی شکلیں بھی ہو سکتی ہیں, کئی شکلیں بھی ہو سکتی ہیں, کئی صورتیں بھی ہو سکتی ہے. تو جیسے حضرت عبداللہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی ساعت اور کوئی گھڑی کوئی دن نامبارک نہیں ہوتا. جیسے لوگ بولتے ہیں ارے آج کا دن منحوس نہیں ہوتا, ارے آج کا دن منحوس ثابت ہوا, یہ وقت برا ثابت ہوا, ایسا بولتے نہیں ہے. حتیٰ کہ ایون یہاں تک بولتے ہیں کہ وہ عورتیں جن کی شادی ہوئی, اگر وہ سسرال میں جب وہ جو ہے جب تشریف لاتی ہیں پہلی بار, اگر خدا نہ خاصہ سسرے کا انتقال ہو گیا یا کسی کو کوئی حادثہ ہو گیا یا کوئی ٹکر ہو گئی, تو بولتے یہ بہو کا قدم بختوار نہیں ہے, برکت والا نہیں ہے, خیر والا نہیں ہے, نحوست ہے, منحوس قدم ہے اس کا. یہ منحوس سے کیا شادی کر کے لے کے آئے. تو افسوس کی بات یہ ہے کہ جبکہ ہمارے ایمان تقدیر پہ ہے, تقدیر پر ہے, تقدیر ہے نا, تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ, بس یعنی ہر کیا بولنا چاہیے, عزت, ذلت, موت, حیات, نفع, نقصان, ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے, ایمانیت میں داخل ہے. اور ایمان کامل کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ تقدیر پر ایمان رکھیں. جو کچھ ہوتا ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, خواہ خیر ہو یا شر. لیکن ادب اور خیر ہو یا شر مانے اچھا ہو یا برا ہو, اچھا ہو یا برا ہو, لیکن آداب یہ ہے کہ خیر کی نسبت اللہ کی طرف کرنا اور شر کی نسبت اپنی طرف کرنا. شر کی نہیں, برائی کی نسبت اپنی طرف کرنا, کیونکہ قرآن کی آیت بھی تو اس کی وضاحت کرتی نا کہ تم کو جو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے برے اعمال کے سبب بھی ہے, برے اعمال کی وجہ سے تم کو مصیبت پہنچتی ہے. قرآن کی آیت ہے وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم, یعنی جو کچھ بھی تم کو مصیبت پہنچی ہے وہ تمہارے اعمال کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے, تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ کی یہ شان ہے کہ اس کی رحمت اور اس کا کرم یہ ہے کہ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے بندہ جب اس کی طرف رجوع ہوتا ہے. تو اس حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کہ کوئی گھڑی منحوس نہیں ہوتی, بلکہ انسان کی وہی گھڑی اور وہی وقت منحوس ہے جس میں وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا. اگر جمعہ کا بھی دن ہے تو اس کے لیے وہ مبارک دن نہیں ہے. کیوں؟ اگر اللہ کے ذکر سے وہ غافل ہے تو. سبحان اللہ. تو یہ اہم چیز ہے. تو اس حدیث شریف سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی برا مقام ہے یا عذاب, شراب ہے, شراب جیسا کہ کیا بولنا چاہیے رنڈیوں کا جو جی ہاں اڈے وغیرہ ہوتے ہیں, اور اسی لیے حدیث شریف میں بھی ایسے رہنمایانہ ہدایت دیے گئے ہیں کہ اتقوا مواضع التہم. شراب کھانے کے بعد سے ایک راستہ جاتا اور ایک راستہ ہے لیکن ذرا دور پڑتا ہو تو دور پڑا تو پڑا, لیکن متہم مت ہو جاؤ, لوگوں کی نظر میں مشتبہ مت ہو جاؤ. ایک شخص دودھ پی رہا ہوگا لیکن شراب کی باٹل میں پی رہا تو لوگوں کو کیا معلوم وہ دودھ ہے بلکہ یا پانی ہے بلکہ. تو اس لیے جہاں پر لوگوں کو اشتباہ ہو سکتا ہے ان چیزوں سے بھی شک ہو سکتا ہے, اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو کنفیوز نہیں کر دینا آدمی. تو ایسے مقامات سے بھی گزرنے سے احتیاط کرنا, ایسے مقامات کے پاس سے بھی اگر گزرنا ضروری ہو گیا تو تیزی سے گزر جانا, وہاں پر رکنا قیام کرنا نہیں. صحابہ اس مقام پر بعض صحابہ وہ اس کنویں کے پانی سے آٹا گوندے تھے تو حضور پھینک دینے کا حکم دیا, آٹا پھینک دیا, کوئی پانی نہیں پینا یہاں پر, رکنا بھی نہیں, فوراً تیزی سے گزر جانا اور رونے کی صورت بنا کر گزرو لے روتے ہوئے یہاں سے. تو اسی طریقے سے دنیا میں کسی بھی مقام پہ کسی بھی جگہ پہ جہاں پر جیسا بم بلاسٹ ہوتا اور جہاں پر جو ہے نا ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جو ہے نا اموات ہوتی ہے, لاکھوں لوگوں کو وہاں پر قتل کر دیا جاتا ہے, جیسا عراق میں آج تک بھی جو ہے سلسلہ جاری ہے. یعنی جو خبیث قسم کے جو شر انگیز دہشت گرد جو ہے امریکنز جو ہیں
جی امریکنس اور جو ہیں برطانیہ کی وغیرہ یہ جو فوجیں ہیں یہ دراصل حقیقت میں یہی دہشت گرد ہیں، جی حقیقت میں یہی ٹیررسٹ ہیں، یہ معصوم نہتے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے قتل عام کر رہے ہیں۔ تو لیکن وہاں پر وہ جو مسلمانوں کا قتل جس جگہ پہ ہوتا ہے، جس جگہ پہ بم پھوٹتا ہے، تو کیا اس جگہ سے بھی تیزی سے گزرنا، کیا وہ جگہ پہ بھی اللہ کا عذاب کی ایک شکل سمجھی جائیں گی اس کو، ایسی جگہوں کو بھی؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مختلف شکلیں ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے، حضور فرمائیں گے اللہ تعالیٰ جیسے پہلی امتوں کو مکمل طور پر ختم کر دیا تھا، تباہ کر دیا تھا انبیاء کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، میری امت پر عام عذاب نہیں نازل کرے گا، یعنی ایسا عذاب جس کی وجہ سے پوری امت ہی ختم ہو جائے، نام و نشان باقی نہ رہے، ایسا نہیں ہوگا، لیکن آپسی قتل و غارت گری، جنگ جدال کا معاملہ رہے گا میری امت میں، فرمایا حضور، آپسی اختلافات اور یہ نزاع جھگڑا یہ تو جاری رہے گا۔ اس سے اللہ تعالیٰ دعا کرنے سے منع فرما دیا حضور کو۔ حضور فرمایا کہ میری امت ایک دوسرے سے نہ لڑے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں، یہ تو قیامت تک ہونے والا ہے، یہ طے شدہ چیز ہے۔ تو عذاب کی جو شکلیں ہیں، اب اس میں بے قصور لوگ جو مارے جاتے ہیں ان کا کیا قصور ہے بولیے؟ چھوٹے بچے ہیں، بعض کالجز کو جانے والے ہیں، کوئی غریب مزدور ہے، محنت مزدوری کر کے روزانہ کما کے کھانے والا ہے، کسی کے ساتھ نہ اس کا دھوکہ دہی ہے نہ کچھ ہے۔ تو یہ لوگ جو بے قصور مارے جا رہے ہیں وہ عذاب کی جگہ نہیں ہے، وہ بلکہ بے قصور لوگوں کی جانیں تلف کرنے والا اسلام کی نظر میں وہ شخص بدترین شخص ہے۔ وہ ایک انسان کا قتل بغیر کسی وجہ کے انسان کو ناحق قتل کر رہا، کم بخت۔ ہاں، ناحق قتل بھی کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن میں ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، بولے تمام لوگوں کا قتل ہے گویا کہ۔ جی، تو ایک انسان کی جان بھی، اور خاص طور پر مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک کعبۃ اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ جی، اور حرمت مانے مومن کی عزت، مومن کی عزت، اس کی تقدس، عظمت، اس کا تقدس اللہ کے نزدیک کعبے سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ اس کا دل اللہ تعالیٰ کی معرفت سے معمور ہے، بھرا ہوا ہے۔ تو یہ جو جانیں تلف ہوتی ہے اس میں بے قصور جو لوگ جو مارے جا رہے ہیں ان کو تو درجہ شہادت کا ملے گا، لیکن ایسی حرکت کرنے والا تو اسلام کی نظر میں سخت ترین سزا کا مستحق ہے۔ اور حقیقت میں دہشت گرد ایسے ہی کم بختے ہیں، ایسے ہی کم بخت ہیں۔ دہشت گردی میں کیا ہوتا ہے؟ بے قصور لوگوں کی جانیں چلے جاتی، اس میں آپ کو بدلہ لینا ہے، جس سے جو آپ پر ظلم کیا اس سے بدلہ لو آپ۔ یہ تو بزدلی ہے، دہشت گردی۔ بزدلی کیا؟ پیٹرول پہ قبضہ کرنا ہے، جی، مسلمانوں کی معیشت کو تباہ کرنا ہے، مسلمانوں کی عزت سے جو ہے نا کھیلا گیا، ہماری ناحق جو ہے نا معصوم عورتوں کی عزتیں لوٹی گئی۔ شیخ الجان صاحب کا ایک مضمون ہے، دیکھیں، اچھا، شروع سے دہشت گردی کا شکار مسلمان ہی ہوئے ہیں، مسلمان دہشت گرد نہیں ہیں۔ خلفائے ثلاثہ، خلفائے اربعہ میں سے تینوں کی بھی شہادت ہوئی نا، صرف ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طبعی وفات ہوئی، طبعی میں نے فطری جی انتقال ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، حضرت علی کو شہید کیا گیا، امام حسن کو شہید کیا گیا، امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ تو مسلمان ہی دہشت گردی کا عمر بن شکار، عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو بھی زہر دے کر مار دیا گیا حضرت کو۔ تو یہ تاریخ ہے پوری شروع سے۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے وصال کی اطلاع تو ہے، بلکہ جنگ بدر کے موقع پر آپ مسلم شریف کی حدیث ہیں کہ فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا، بلکہ ایک لکیر مار دیے، نشان بتائے۔ دوسرے دن جب جنگ ہوئی تو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جس کی جو جگہ حضور متعین کر دیے تھے وہ اس سے مقرر کر دیے تھے، ایک بالش بھی آگے نہیں بڑھا۔ تو یہ پہلے تو یہ معلوم ہونا کہ کل جنگ ہونے والی ہے، پھر اس میں فلاں فلاں مرنے والا ہے اور یہی مرنے والا ہے، یہ بھی غیب کی چیز ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے کہ آدمی کا انتقال کہاں ہوگا، آدمی کہاں مرے گا، کوئی بھی نہیں جانتا ہے، بلکہ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کس شخص کی موت کس زمین پر ہوگی نہیں معلوم اس کو۔ ایک پیدا ہوا حیدرآباد میں، لیکن اس کی موت کسی اور جگہ ہوتی، تو جہاں اس کی تدفین ہوتی نا، جہاں اسی جگہ کی مٹی سے انسان پیدا ہوتا ہے، تو جہاں کی مٹی ہے پھر وہیں پہنچتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا تھا، آگاہ کر دیا تھا۔ تو غیب کی جو چیز ہے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو بتا دیتا ہے وہ چیزیں۔ 5 چیزوں کا علم ایسا ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، والا ایک قیامت کا علم ہے۔ تو حضور قیامت کی نشانیاں بتا دیے، اور آپ کو روک دیا گیا واضح طور پر متعین کرنے کا، قیامت کے بارے میں صاف بتانے سے منع کر دیا گیا، کیونکہ قیامت اچانک آئے گی بھی ہے قرآن میں۔ اگر اچانک آئے گی بلکہ بول رہے ہیں اور پھر اس کا وقت بتا دیا تو پھر وہ اچانک نہیں رہی۔ جی، میں اچانک آؤں گا ورنہ پھر 9 بجے آ رہا ہوں میں،
آپ کو بول دیا 9 بجے آؤں گا, تو اچانک کیسا ہو؟ اچانک بولے کبھی بھی آ سکتے, ٹائم مقرر نہیں رہتا اس کا اچانک آنے کا. تو قیامت اچانک آئے گی بول کر آیا قرآن میں. تو کئی جگہ حضور بتایا نا, بعض لوگوں کو ایک اچھا کوئی جنتی ہے یا دوزخی ہے یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا, لیکن ایک منافق اٹھ کے پوچھا. حضور فرمایا کہ لوگ میرے علم کے بارے میں طعنہ دے رہے ہیں, اور وہ منافقین کہہ رہے تھے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ میں فلاں چیز جانتا ہوں, فلاں چیز جانتا ہوں, جبکہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور منافق ہیں, ہم کو نہیں پہچان رہے وہاں. تو ان کو جب تک ڈھیل دینا تھا ڈھیل دیے, لیکن جب وہ لوگ شرارت پر اتر آئے تو ان کی پول کھول دی گئی. حضور ممبر پر تشریف لائے اور چہرہ انور سرخ تھا, ایک دم جلال میں تھے, اور فرمایا کہ قیامت تک کے بارے میں جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو, میں جواب دوں گا, اس کے بارے میں بتاؤں گا. تو اس وقت ایک صحابی اٹھ کے پوچھے کہ ان کے والد کے بارے میں طعنہ دیتے تھے لوگوں نے, ان کے نہیں ان کے بیٹے ہیں بول کے. تو اٹھ کر پوچھ لیے تو حضور بتا دیے کہ تمہارے والد فلاں ہیں. تو یہ والد فلاں ہے بول کے بولنا یہ بھی علم غیبی سے نہ ہے جی. اس کی والدہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہو سکتے کسی بھی شخص کے, کہ اس کا حقیقی باپ کون ہے. پھر ایک منافق دیکھتا کہ چلو دیکھیں گے, میں بھی پوچھوں کچھ بول کے اٹھ کے پوچھتا کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہے. حضور فرمایا جہنم. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بہت جلال میں چہرہ انور سرخ ہے بول کے دونوں گھٹنے ٹیک دے کے عرض کیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی پناہ میں آتے ہیں, یعنی آپ جلال کو کم کیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے, مہربانی فرمائیے, معاف کر دیجیے بول کے حضرت عمر عرض کیے. اس وقت حضور پھر ممبر سے نیچے تشریف لائے. اچھا, تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی پناہ میں بھی ہم دے سکتے کسی کو, پناہ میں بھی آ سکتے. یہ ایک حدیث سے جو ہے اشارہ مل رہا ہے. دیکھیے اشارہ کیا واضح الفاظ ہے, واضح الفاظ کہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول کی پناہ میں آتے ہیں. اور جب گھمسان کی لڑائی ہوتی, زبردست جنگ ہوتی, تو بڑے بڑے جو عرب کے پہلوان شمار ہوتے تھے, بڑے بڑے صحابہ, حضرت علی, حضرت عمر خود حضور کے پیچھے آ جاتے تھے لوگ, حضور کی پناہ میں آ کے لڑتے تھے وہ لوگ. تو ظاہر بات ہے حضور سید الانبیاء ہیں, تو ہر خصوصیت میں آپ کو امتیاز اور سیادت حاصل ہے, سرداری. یعنی اللہ کے ساتھ ساتھ بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی چیزوں میں جو ہے شامل کیا جا سکتا ہے. جی ہاں, شامل کیا جا سکتا ہے, شامل کر سکتے ہیں, جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی پناہ میں آتے ہیں. جی ہاں, پناہ میں آتے ہیں, کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ الگ نہیں ہے. قرآن میں ہر جگہ اللہ نے اپنے ساتھ رسول کا ذکر کیا. اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. اللہ سے آگے کیسا بڑھ سکتے بھائی؟ تو بولے رسول اللہ سے آگے بڑھنا, اللہ سے آگے بڑھنا ہے. ہر چیز میں اللہ کا ذکر ہے, اللہ کے ساتھ رسول کا ذکر ہے. تو یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے, آپ کے فضائل ہیں. جی. اور شیخ الجامعہ کا جو اپنا جو مضمون ہے آپ جو فرمائیں, جی, تو وہ مضمون زبردست ہے, پڑھنے کے قابل ہے. اچھا مضمون ہے, نظامیہ کے مجلے میں دیکھیں. کون سے ایئر کون سے سن میں ہے کیا ہے؟ ارے نہیں, یہ میں جو مضمون ذکر کیا یہ اخبار میں دیکھا تھا, میں 3-4 سال پہلے کے اخبار میں دیکھا تھا. تو وہ پوچھ رہے تو مل جاتا, مل جاتا. آگے پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں چلے گئے؟ حدیث نمبر 870. مزدلفہ میں عشاء اور مغرب کو اکٹھا پڑھنا. باب ما جاء فی الجمع بین المغرب والعشاء بالمزدلفة. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا سفيان الثوري عن ابي اسحاق عن عبد الله بن مالك ان ابن عمر صلى بجمع فجمع بين الصلاتين بإقامة وقال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل مثل هذا في هذا المكان. عبداللہ بن مالک سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے مزدلفہ میں 2 نمازیں ایک ہی تکبیر سے پڑھیں, اور فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر ایسے ہی کرتے دیکھا ہے. مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو ایک ہی اقامت سے, ایک ہی اذان سے, مغرب کا وقت ختم ہونے کے بعد عشاء کے وقت میں قضا نہیں بلکہ ادا پڑھنا ہے. یہ سنت ہے, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے, اور یہ جمع حقیقی ہے. حقیقت میں 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر کے پڑھا جا رہا ہے, اور یہ واجب ہے. اس طرح پڑھنا مزدلفہ میں, مغرب کا وقت ہو گیا راستے میں ہے تو بھی نہیں پڑھنا, مزدلفہ پہنچ کر وقت ختم ہو گیا تو بھی کوئی فکر کی بات نہیں. پڑھنا بھی وقت ختم ہونے کے بعد ہی ہے. ہاں, وقت ختم ہونے کے بعد ہی, مغرب پڑھتے ہی پھر عشاء کی نماز پڑھ لینا. تو یہ جمع تاخیر ہے, مغرب کی نماز کو اس کے وقت سے ہٹا کر پڑھنا ہے. اور پھر ادا میں ہے, وہ ادا ہے, وہ قضا نہیں ہے.
حدیث نمبر 871 حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن اسماعيل بن ابي خالد عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال محمد بن بشار قال يحيى والصواب حديث سفيان وفي الباب عن علي وابي ايوب وعبد الله بن مسعود وجابر واسامه بن زيد قال ابو عيسى حديث ابن عمر بروايه سفيان اصح من روايه اسماعيل بن ابي خالد وحديث سفيان حديث حسن صحيح قال وروى اسرائيل هذا الحديث عن ابي اسحاق عن عبد الله وخالد بن مالك عن ابن عمر وحديث سعيد بن جبير عن ابن عمر هو حديث حسن صحيح ايضا رواه سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير واما ابو اسحاق فانما روى عن عبد الله وخالد ابن مالك عن ابن حجر والعمل على هذا عند اهل العلم انه لا يصلي صلاة المغرب دون جمع فاذا اتى جمعا وهو المزدلفة جمع بين الصلاتين بإقامة واحدة ولم يتطوع فيما بينهما وهو الذي اختاره بعض أهل العلم وذهبوا إليه وهو قول سفيان الثوري قال سفيان الثوري قال سفيان وإن شاء صلى المغرب ثم تعشى ووضع ثيابه ثم أقام فصلى العشاء وقال بعض أهل العلم يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان وإقامتين يؤذن لصلاة المغرب ويقيم ويصلي المغرب ثم يقيم ويصلي العشاء وهو قول الشافعي۔ حضرت سعید بن جبیر نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اسی کی مثل حدیث مرفوعاً روایت کی۔ محمد بن بشار یحییٰ کا قول نقل کرتے ہیں کہ حدیث سفیان بہتر ہے۔ اس باب میں حضرت علی، ابو ایوب، عبداللہ بن مسعود، جابر اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے بھی روایت منقول ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث نے ابن عمر بروایت سفیان اسماعیل بن خالد کی روایت سے اصح ہے اور حدیث سفیان حسن صحیح ہے۔ اسرائیل نے یہ حدیث ابو اسحاق اور مالک کے دو بیٹوں عبداللہ اور خالد کے واسطے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی۔ ابن عمر سے سعید بن جبیر کی روایت بھی حسن صحیح ہے۔ سلمہ بن کہیل نے اسے سعید بن جبیر سے روایت کیا ہے۔ ابو اسحاق نے مالک کے دونوں بیٹوں عبداللہ اور خالد کے واسطے سے حضرت ابن عمر سے روایت کیا۔ علماء کا اس پر عمل ہے کہ مزدلفہ پہنچنے سے پہلے مغرب کی نماز نہ پڑھے، جب مزدلفہ پہنچے تو دونوں نمازوں کو ایک اقامت کے ساتھ جمع کرے، دونوں کے درمیان نفل نہ پڑھے۔ بعض علماء نے اسی کو ہی اختیار کیا ہے اور سفیان ثوری کا یہی قول ہے۔ سفیان فرماتے ہیں اگر چاہے تو مغرب پڑھ کر کھانا کھائے، کپڑے اتارے، پھر اقامت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھے۔ بعض علماء فرماتے ہیں مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو ایک اذان اور دو تکبیروں کے ساتھ جمع کرے۔ اذان ایک ہوگی، البتہ مغرب اور عشاء کی اقامت الگ الگ ہوگی۔ مغرب کی نماز کے لیے اقامت ہوگی، مغرب کی نماز ہوتے پھر عشاء کی اقامت ہوگی۔ مغرب کی نماز کے لیے اذان اور اقامت کہے اور نماز پڑھے، پھر اقامت کہہ کر عشاء کی نماز پڑھے۔ امام شافعی اسی کے قائل ہیں، ایک اذان دو اقامت ہے، تو یہ واجب ہے۔ یہ اور احناف کے نزدیک، احناف کے نزدیک بھی وہی ہے جی۔ یہ سفیان ثوری کا جو قول ہے، نہیں احناف کے نزدیک غالباً ایک ہی اقامت ہے۔ دیکھتا ہوں میں ذرا مسئلہ، یہ آپ سے ہو سکا پوچھ لیجیے آپ، جی ایک ہی اقامت سے ہے غالباً۔ جی تو یہ مزدلفہ میں جمع تاخیر واجب ہے، مغرب نہیں پڑھنا، وہاں پر پہنچ کر پڑھنا۔ جی۔ حدیث نمبر 872 باب ما جاء من ادرک الامام بجمع فقد ادرک الحج۔ امام کو مزدلفہ میں پانے والے نے حج کو پا لیا۔ مزدلفہ بھی ایک اہم رکن ہے حج کا۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر ان ناسا من اهل نجد اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة فسألوه فأمر مناديا فنادى الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج أيام منها ثلاثة فمن تعجل في يوم فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه قال محمد وزاد يحيى وأردف رجلا فنادى به۔ عبد الرحمن بن یعمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نجد کے چند آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ اس وقت عرفات میں تھے۔ ان لوگوں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے منادی کا حکم فرمایا، اس نے اعلان کیا حج عرفات میں ہے۔ جو آدمی مزدلفہ کی رات صبح ہونے سے پہلے آ جائے، مزدلفہ میں ٹھہرتے نا رات میں، اور فجر سے پہلے اس کے لیے روانہ ہو جاتے عرفات کے لیے، تو جو آدمی مزدلفہ کی رات صبح ہونے سے پہلے آ جائے اس نے حج کو پا لیا۔ مینا کے 3 دن ہیں، جو جلدی کرتے ہوئے 2 دنوں کے بعد واپس آ گیا اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو ٹھہرا رہا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ محمد بن بشار کہتے ہیں یحییٰ کی روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ آپ نے ایک آدمی کو سواری پر پیچھے بٹھایا اور اس نے اعلان کیا، اعلان کر کے بتا دیے کہ حکم یہ ہے کہ عرفہ کے لیے جب روانہ ہوتے ہیں مزدلفہ سے تو اس سے پہلے عرفہ یہ مزدلفہ میں جب جمع ہوتے ہیں رات میں، تو اس وقت اگر کوئی پہنچ گیا سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، عرفہ کے لیے جو روانہ ہوتے ہیں اس سے پہلے پہنچ کر عرفات میں داخل ہو گیا، تو حج کا یہ اعظم ترین رکن ہے، اس کو حج مل گیا۔ جیسے رکوع مل گیا تو رکعت مل جاتی نہیں، ایسے ہی یہ رکوع ہے سمجھے۔ عرفہ میں پہنچنا اہم رکن ہے، عرفہ میں پہنچ گیا اگر کوئی شخص تو اس کا حج ادا ہو گیا۔ وہ بھی سورج نکلنے سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے رات میں پہنچ جانا کم سے کم مزدلفہ کو، وہاں سے عرفہ کے لیے روانہ ہوتے۔
تو وہاں سورج نکلنے سے پہلے پہنچ جانا، پھر وہاں سے عرفات کے لیے روانہ ہوں گے. ہاں اچھا ٹھیک ہے. تو اگر سورج نکلنے کے بعد اگر پہنچ رہا ہوں وہاں تو مزدلفہ میں، مزدلفہ بھی ایک اہم رکن ہے حج کا، لیکن سورج نکلنے کے بعد پہنچ رہا تو اس کو دم نہیں وغیرہ ہے عرفات. کیا؟ ہاں دم واجب جو چیزیں ہیں واجب کے چھوڑنے سے دم لازم آتا. کیونکہ وہاں سورج نکلنے سے پہلے پہنچنا ہے. سورج نکلنے سے پہلے پہنچنا ہے. نکلنے کے بعد اگر پہنچ رہے ہیں تو پھر آپ کے اوپر دم لازم ہو گیا. دم لازم ہوگا. البتہ حج ادا ہو جاتا اس کا. فرض چھوٹ گیا تو حج نہیں ہوتا، لیکن اگر واجب چھوٹ رہا ہے یا واجب میں کچھ غلطی ہو رہی ہے تو جنایت یعنی دم لازم آئے گا. قربانی دینے سے اس کی تلافی ہو جائے گی، یعنی اس کی کمی پوری ہو جائے گی. کمی پوری ہو جائے گی. حدیث نمبر 873. حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه قال قال ابن ابي عمر قال سفيان بن عيينة وهذا اجود حديث رواه سفيان الثوري قال وعيسى والعمل على حديث عبد الرحمن بن عمرو عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم انه من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج ولا يجزئ عنه ان جاء بعد ما فاته الحج ما فاته الحج ولا يجزي عنه إن جاء بعد طلوع الفجر ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وقد روى شعبة بكير بن عطاء نحو حديث الثوري قال سمعت الجارود يقول سمعت وكيع روى هذا الحديث فقال لي هذا الحديث أم المناسك. ابن ابی عمر نے بواسطے سفیان بن عیینہ، سفیان ثوری اور بکیر بن عطاء عبد الرحمن بن عمرو سے اسی کے ہمانہ حدیث مرفوع نقل کی. ابن ابی عمر نے سفیان بن عیینہ کا قول نقل کیا کہ یہ نہایت کھری حدیث ہے. سفیان ثوری نے اسے روایت کیا. امام ترمذی فرماتے ہیں صحابہ کرام اور تابعین کا عبد الرحمن بن عمرو کی حدیث پر عمل ہے کہ جو آدمی صبح ہونے سے پہلے عرفات میں نہ ٹھہرا اس کا حج چھوٹ گیا، صبح کے بعد آئے تو حج نہ ہوگا. اسے عمرہ بنا دے، دوسرے سال حج کرے، اس کی قضا کرے. سفیان ثوری، امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ کا یہی قول ہے. شعبہ نے بکیر بن عطاء سے حدیث ثوری کی مثل حدیث روایت کی ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے جارو سے سنا، وہ وکیع سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ حدیث روایت کی اور کہا کہ یہ حدیث ام المناسک، مسائل حج کی اصل ہے. مسائل حج جن احادیث میں بیان کیے گئے ہیں ان میں سب سے اہم حدیث جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حج کا اعظم ترین رکن وقوف عرفہ ہے. اگر کوئی فجر کی نماز سے پہلے اگر نہیں پہنچ سکا وہاں پر تو سمجھیے کہ اس کا حج چھوٹ گیا. فجر کی نماز سے پہلے مطلب فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے نہیں سورج نکلنے سے پہلے پہنچ جانا ہے وہاں پر. یعنی سورج نکلنے سے پہلے پہنچنا مطلب فجر کا وقت جہاں ختم ہو رہا نا، جی ہاں، ختم ہونے سے پہلے پہنچنا. ختم ہونے سے پہلے پہنچ گیا تو اس کو حج مل گیا. اگر نہیں سورج طلوع ہونے کے بعد پہنچا تو پھر حج چھوٹ گیا. آئندہ سال اس کی قضا اس پر لازم ہے. اب تو دم بھی نہیں ہے معاملہ. جی ہاں، دم کا بھی نہیں ہے کیونکہ فرض ہے. فرض ہے. اور یہ پہلے مشکلات اس لیے ہوتے تھے کہ لوگ اونٹوں پر سفر کرتے تھے، پیدل بھی جاتے تھے اور وہ گھوڑوں پر جاتے تھے، مختلف مراحل تھے. آج ایسے مسائل نہیں ہیں حاجیوں کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ بہت پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں. پھر بھی چونکہ ہجوم بڑھنے کی وجہ سے وہاں پر کبھی پہنچنے میں ایسا دیر ہو گئی. یہ جو مسائل ہوتے ہیں یہ امکانی اور فرضی رہتے بعض مسائل فقہ کے، لیکن ویسے مسائل بھی پیش آتے. ارے اس کی کیا ضرورت تھی بولتے لوگ. یہ سب کئی کو بیان کرے کیا ضرورت تھی ہوئے تو کبھی آ جاتا پیش. کبھی ایسا مسئلہ درپیش ہوا تو کیا کرنا چاہیے. ایک فقیہ سے ایک خاتون جا کے پوچھی کہ کنویں میں مرغی گر گئی کیا کرنا. تو انہوں بولے کیسا گر گئی. پوچھے کیسا گر گئی ہوئے تو ڈھکن کھلا تھا کنویں کا، گر گئی. تو ڈھکن بند کیوں کر کے نہیں رکھے تھے؟ بند کر کے رکھنا تھا ایک الگ بات ہے بھائی، نہیں رکھے تھے گر گئی اب کیا کرنا ہے. تو نہیں معلوم بلکہ بولے نا ایسا ہوتا. تو اب اگر کسی کو کوئی مسئلہ معلوم نہیں رہا سمجھے انہوں گھماتے پھراتے کرتے اس میں، تو یہ حل نہیں ہے نا. اسلام میں کیا ہے، کوئی بھی مسئلہ پوچھے تو اس کو اطمینان بخش جواب دینا ہے، اور اسلام میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے. کہنا تو نہیں معلوم ہے بولنا سیدھی ہاں. تو اب ایسے جو فرضی ہوتے ہیں تو تحقیق کر کے بولتا ہوں بولنا. ہاں تو اب ایک بتایا ہے ایسا کہ اب بعض لوگ بولتے فلاں اب یہ جیسے مرغی کا مسئلہ بنا میں گر گئی تو کیا کرنا چاہیے. تو ایسے مسائل پیش آ سکتے قیامت تک کے لیے. تو فقہا کیا ہم کیے کہ فرضی مسائل بھی الگ بنائے کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا کرنا چاہیے. ویسے بعض مسائل آج پیش آ رہے ہیں بھی، وہ جو بنائے ہیں فقہا، تو ہو سکتے ہیں ایسے مسائل پیش آ سکتے ہیں. اس لیے فرضی اور امکانی صورتیں پیدا کر کے اس میں مسائل بیان کر دیتے ہیں. کسی بھی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے. تو آج بھی ہجوم زیادہ ہونے کی وجہ سے بعض لوگ ہو سکتا ہے ایسا نہیں پہنچ سکتے، کہیں کوئی کدھر ہو جاتے، کوئی کچھ ایسا ہوتا. حدیث نمبر 874. حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان بن داود بن ابي هند واسماعيل بن ابي خالد وزكريا بن ابي زايد عن شعبي عن عروة بن مدرس بن اوس بن حارثة بن لام الطائي قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج الى الصلاة فقلت يا رسول الله اني جئت من جبلي طي اكللت راحلتي
وأتعبت نفسي والله ما تركت من جمل إلا وقفت عليه فهل لي من حج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى يدفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى ثقفه. قال ويس هذا حديث حسن صحيح. عروہ بن مزرز بن عوس بن حارثہ بن لامع طائی سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مزدلفہ میں حاضر ہوا. جب آپ نماز کے لیے تشریف لے گئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں طے کے 2 پہاڑوں سے آیا ہوں، یعنی بہت دور دراز کا سفر کر کے آیا ہوں. میں نے اپنی سواری کو تھکا دیا اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا. حج نہیں چھوٹنا بلکہ مسلسل سفر کرا، میں خود بھی تھک گیا، میری سواری بھی تھک گئی. بولا تو قسم بخدا میں نے کوئی پہاڑ نہیں چھوڑا جس پر نہ ٹھہرا ہوں. کیا میرا حج ہو گیا؟ یعنی جبل رحمت وغیرہ ایسے پہاڑ ہیں سب جگہ پھر میں ٹھہر کے بھی آیا، وقوف کر کے بھی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہماری اس وقت کی نماز میں شرکت کی اور واپس جانے تک ہمارے پاس ٹھہرا، اس سے پہلے ایک رات دن عرفات میں ٹھہرا تو اس کا حج پورا ہو گیا اور اس کی میل کچل دور ہو گئی. امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کو وقوف عرفہ مل گیا ہے، عرفات میں جو ٹھہرنا ہے حاجی کے لیے فرض ہے، اگر وہ فرض اس کو مل گیا ہے تو سمجھیے کہ اس کا حج ادا ہو گیا. تو مزدلفہ میں ہی پہنچ گئے تھے صاحب، مزدلفہ میں بھی قیام واجب ہے، تو مزدلفہ میں پہنچ گئے، نماز بھی پڑھ لیا. حضور فرمایا کہ جو مزدلفہ میں پہنچا اور نماز پڑھ لیا اور حج میں بھی ٹھہرا اور وقوف عرفہ کیا تو اس کا حج ادا ہو گیا اور وہ گناہوں سے پاک ہو گیا. یہ تو اعظم ترین رکن وقوف عرفہ ہے، وہ اہم ہے، سب سے اہم رکن ہے حج کا. اگر وہ مل گیا تو سمجھیے حاجی کو اس کا حج ادا ہو گیا، حج مل گیا. اگر نہیں عرفہ چھوٹ گیا تو پھر اس کی قضا لازم ہے، اس پر حج ادا نہیں ہوا، اس کا حج قضا ہو گیا، چھوٹ گیا اس کا. حج قضا ہو گیا، چھوٹ گیا. جی. اور عرفہ میں ٹھہرنے کے بعد کوئی دعا کر کے یہ سمجھا کہ اس کی مغفرت نہیں ہوئی یا اس کی دعا قبول نہیں ہوئی تو اس سے بدبخت شخص کوئی نہیں ہے بول کر آیا حدیث میں. خاص اللہ کا فضل نازل ہوتا ہے اس وقت عرفہ میں ٹھہرنے والوں پر، اور جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے. حضرت میں فون کرو بول کے بولا تھا کہ گھر سے آ رہا، کیا دیکھیے. اچھا کمپنی کا. کیا ٹائم ہو رہا تھا؟ 9:20. جی. تو اس کو ذرا اتوار کے دن کر لیں گے نا، ذرا بہت نیند میں تھا میں، ذرا تھوڑی سی ترکاری وغیرہ بھی لیتے ہوئے جانا. اب یہ آگے کا جو بیان ہے مزدلفہ سے کمزوروں کو پہلے بھیجنا. جو کمزور ضعیف لوگ ہیں، سفر نہیں کر سکتے، سواری کر کے نہیں جا سکتے، ان کو کوئی لے جانا پڑتا، تو ایسے لوگوں کو عرفہ میں پہلے بھیج دینا چاہیے. تو اسلام میں رعایت ہے، دیکھیے ہر شخص کی رعایت ہے. کمزور ہے، ضعیف ہے، اس کا کیسا خیال کرنا چاہیے، ہجوم کی جگہ ہے تو اس کو کیسا پہنچانا چاہیے، وہ بھی ہدایت ہے. اور اب میرے خیال میں سمجھتا ہوں جیسے حاجیوں کی تعداد ایک دم 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ ہو جا رہی نا، تو اس میں بوڑھے لوگوں کو خاص طور پر بہت مشکل ہوتی. ایک شخص جو ایک مرتبہ حج کر چکا ہے کسی کو اللہ کی عبادت سے روک نہیں سکتے. بعض صاحب ثروت لوگ ایسے بھی ہیں جو ہر سال حج کو جانا چاہتے ہیں، اور بعض ہیں بھی جو جا رہے ہیں 15 20 سال سے، جیسے معلوم 40 سال سے بھی جا رہے ہیں. ہاں 40 سال سے بھی جا رہے ہیں. تو ایک رائے آئی تھی پہلے ایسا بیچ میں کہ جو ایک مرتبہ حج کر چکے ہیں ان کو روک دینا. البتہ جو پہلی مرتبہ حج کر رہے ہیں ان کو نہیں روکنا، ان کو پہلے ترجیح دینا. اور اس طرح اگر ہجوم کم کرے سمجھے وہاں پر تو لوگ آسانی سے مناسک حج ادا کر سکتے. علماء بعض ایسی رائے ظاہر کرے تھے پہلے، لیکن پھر بولے کہ ایک اللہ کی عبادت ہے اور ایک بندے کو اختیار ہے، اس کو جتنے چاہے حج کر سکتا ہے. پھر خاموش ہو گئے. سعودی حکومت بھی غالباً ایسی پابندی لگانے والی تھی کہ ایک شخص ایک مرتبہ حج کیا تو 5 سال تک پھر اس کو موقع نہیں دیا جائے گا. اور بہتر بھی رہتا، کیونکہ بھائی جو بوڑھے لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، ذرا ہجوم اگر کم کرے تو وہ لوگ ذرا آسانی سے مناسک ادا کر سکتے. اور اتنے پیسے خرچہ کر کے گئے تو ان کی دل کی خواہش بھی پوری ہوتی نا. ہر ایک مومن کی تمنا ہوتی کعبے تک پہنچنے کی. اور ایک حدیث میں ہے شہادت کے بارے میں ہے غالباً وہ کہ جس مومن کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں وہ مومن نہیں ہے. دل میں تمنا رکھنا کہ اللہ کی راہ میں مجھے اگر شہید ہونے کا موقع ملے تو میں ضرور شہید ہوں گا. اگر بستر پہ بھی اس کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں کے درجے تک پہنچا دے گا بلکہ. ہر مومن کے دل میں شہادت کی تمنا ہونا چاہیے. تو اور حج کا بھی ایسا معاملہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حج کے لیے بلایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ میں آواز دوں گا تو پہنچے گی کیسی؟ تو بولے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ آواز دینا آپ کا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے. بولے جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر آواز دیے. تو جتنے لوگ اپنے ماں باپ کی پشت میں تھے اس وقت ذرات کی شکل میں، تو جو جواب دیا لبیک بولے ان کی آواز پر ان کو حج نصیب ہوا.
اور جتنے مرتبہ لبیک بولے اتنے مرتبہ حج نصیب ہوگا بول کر آیا حدیثوں میں تفسیروں میں. کیا مطلب جبل ہے؟ جبل ابو قبیس مکے میں ایک پہاڑ ہے, اس پہاڑ پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد لوگوں کو ندا دیے, پکارے کہ اے لوگوں یہ کعبۃ اللہ تعمیر ہو گیا ہے, تو مطلب اللہ کے لیے حج روحانی کرو. طور پہ فرمایا یا ظاہری طور پہ فرمایا؟ نہیں, ظاہری طور پر اپنی حیات میں کھڑے ہو کر آواز دی. تو فرمائے بھائی جی, تو قیامت تک کے لوگوں کو پیش سب کو متوجہ کر کے فرمائے کیا؟ پورے قیامت تک ہے. جیسے آدم علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ کے موجودہ لوگوں تو نہیں موجودہ نہیں, قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں, جتنے لوگ دنیا میں آنے والے ہیں, سب پورے. جیسے میثاق کے وقت اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی پوچھ سے پورے ذرات کی شکل میں ان کی پوری اولاد کو نکال کے میثاق لیا, عہد لیا, الستو بربکم فرمایا اللہ تعالیٰ اس وقت, تو قالوا بلا پورے بولے. تو وہاں پر بھی رہنمائی کون کی ہے؟ سب سے پہلے بلا کہنے والے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے. پھر آپ کو دیکھ کر پورے انبیاء سب پوری مخلوق بلا بولے. تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والوں میں بھی سب سے پہلے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں, اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرنے والے. سید العارفین بھی ہے, سید المؤمنین بھی ہیں, اول المؤمنین اور اول العارفین, اول العابدین بھی ہیں. جی, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آواز دیے تو جتنے لوگ قیامت تک آنے والے ہیں پورے اپنے اپنے ماؤں کے پشتوں میں, والدین کے جو صلبوں میں تھے, سب وہاں سے آواز دیے لبیک بولے. تو جتنی بار لبیک بولے اتنی بار حج, جتنے لوگ لبیک بولے اتنے لوگ حج کریں گے, جتنی مرتبہ لبیک بولے اتنی مرتبہ حج کریں گے. تو اب کوئی حج کو جانے کا کسی کا ہو گیا, سمجھے کوئی حج کر گیا, تو مطلب یہ ہو کہ اس وقت اس آواز پر لبیک بولے تھے وہ, اس لیے پہنچ گئے. ہائے 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 صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین. مولا تعالیٰ جو کچھ پڑھا گیا ہے اور جو کچھ سنا گیا ہے اس پر سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اور زندگیوں میں خوشحالی عطا فرما. آمین. عزت کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرما. آمین. مولا جو تیری راہ میں کام کر رہے ہیں اور تیرے دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں انہیں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما. آمین. اور ان کے مسائل حل فرما. آمین. اور ان کی راہ میں پیش آنے والی رکاوٹوں کو دور فرما. آمین. اے مولا تمام حاجات کی تکمیل عطا فرما اور دینی اور دنیاوی حاجتیں اور خواہشیں پوری فرما. اور ایسی ضرورتیں اور ایسی خواہشیں جس میں تیری اور تیرے رسول کی رضا ہے ان کو پوری فرما. اے مولا حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ طفیل ہم سب پر کرم فرما دے, اور جو دین کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں اور تیرے دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں ان پر اپنا خاص فضل فرما اور ان کے مسائل حل فرما اور ان کو کامیابیاں عطا فرما. آمین. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین. دس جو ہے ہو گیا.